نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا کہ صرف ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پیش کروں اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پر میں بھی عمل کروں، آپ بھی عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ میں جو اپنے اسکول کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے میں اس پیراگراف کو انگلش میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو سمجھ کر کے، اگر کچھ اردو سمجھ میں نہ بھی آئے تو آپ اس کو ویسے بھی سمجھ کر کے دوسروں کو سمجھا سکیں۔ تو انشاءاللہ میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا اور بس اس ایک واقعے کو سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ stayed in Syria for some days. There he used to write a hadith. Once his pen stopped working, so he borrowed someone else's pen for the time being. He rahmatullah alayhi forgot to return it and unintentionally carried it to his homeland. When he rahmatullah ta'ala alayhi recalled that the pen did not belong to him, Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahmatullah ta'ala alayhi again traveled to Syria from his country just to return the pen that he rahmatullah ta'ala alayhi had borrowed. سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کیا ہے ہمارے بزرگوں کا مزاج۔ یعنی آپ کچھ دنوں کے لیے ملک شام میں ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں پر آپ احادیث کو لکھ رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو آپ لکھ رہے تھے۔ ایسے عالم میں آپ کا قلم ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے کسی سے تھوڑے ٹائم کے لیے وہ ایک قلم ادھار لے لیا کہ بھئی میں آپ کو بعد میں واپس کرتا ہوں، آپ مجھ کو قلم دے دیجیے۔ اس شخص نے آپ کو قلم دے دیا، آپ نے لکھنا شروع کر دیا۔ اب جب ملک شام سے آپ کو اپنے دیش واپس آنا تھا تو وہ قلم بھی آپ کے ساتھ آ گیا۔ غور کریں، جب قلم آپ کے ساتھ آیا، آپ کو اس بات کا، وہ جو پین جو آپ کے ساتھ آیا، تو آپ کو اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب آپ اپنے دیش، اپنی کنٹری میں پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد میں عزیزان محترم کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ کو پین کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہ تو اس کی امانت میرے پاس رہ گئی، تو آپ اپنے دیش سے، اپنی کنٹری سے پھر ملک شام کا سفر کرتے ہیں اور اس کو وہاں جا کر وہ پین لوٹا کر کے آتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا ایمان۔ غور کیجئے گا، آج کتنی امانتیں ہمارے پاس ہیں، کیا ان امانتوں کا خیال ہم رکھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کے پیسے ہم نے دبا رکھے ہیں، کیا دینے کی تمنا کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں سے ادھار لے لیا ہے لیکن دل میں تمنا نہیں رکھتے دینے کی۔ امانت میں خیانت کرتے ہیں، کسی کا کوئی حق آتا ہے تو دینے کی تمنا نہیں رکھتے۔ عزیزان محترم، ایسا مزاج ہمارے بزرگوں کا نہیں تھا۔ ہمارے بزرگ حضرات بڑے ایماندار، سینسیٹیو اور بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے والے ہوتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ و رسول کو منہ دکھانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو امانت میں خیانت نہ کیجیے۔ اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے، انتقال کرنے سے پہلے اس کو ادا کر دیجئے۔ اور زندگی میں کافی چیزیں امانت ہیں، آپ ان میں خیانت نہ کریں۔ آپ کی جان بھی امانت ہے، اور یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اور پیارے آقا کے صدقے میں ملی ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہوئی امانت ہے۔ اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اس میں خیانت کیا ہے؟ اس میں خیانت یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھنے کے بجائے بازاروں میں اپنا ٹائم گزاریں، نبی کی نعتیں پڑھنے کے بجائے گانے گائیں، نبی کی کتابیں، نبی کی حدیثیں پڑھنے کے بجائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے کے بجائے آپ جو ہے فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، تو یہ پھر آپ اپنی زندگی کی جو امانت آپ کو ملی ہے اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ آپ اس امانت کا خیال رکھیے، اور خیال کس طریقے سے رکھیں گے؟ حضور تاج الشریعہ، میرے پیر و مرشد علامہ مفتی اختر رضا خان قادری اظہری علی رحمت و رضوان نے کیا ہی پیاری بات کہی کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تو اس پر توجہ کیجیے گا، امانت میں خیانت نہ کرو۔ آپ کی جان بھی امانت ہے، آپ کے اہل و عیال بھی ایک امانت ہیں، آپ کی اہلیہ بھی امانت ہے، آپ کے ماں باپ بھی ایک امانت ہیں۔
اسی طریقے سے اگر میں امانتوں کو گنانا چاہوں کہ کون کون سے انعام ہم پر ہیں اور ہمیں ان کا کیسے خیال رکھنا چاہیے تو کافی ویڈیو طویل ہو جائے گی، لوگ دیکھ نہیں پائیں گے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بس آخر میں یہی گزارش ہے کہ جس کی بھی کوئی امانت آپ کے پاس ہو تو اس کو ضرور لوٹائیں. آج پڑوسیوں کی امانتیں ہوتی ہیں، ان کو نہیں لوٹا پاتے. ہمارے بزرگوں نے اپنی کنٹری سے دوسری کنٹری کا سفر کرتے ہیں صرف ایک پین کو لوٹانے کے لیے. تو میں نے انگلش میں اس وجہ سے پڑھا تاکہ آپ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچاتے ہیں کہ مسلمان امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے، غدار نہیں ہوتا. الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں مولا پوری ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ ہم سبھی کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.